نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو۔ نقل مار کے کتنے، جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہ لکھ کے پیپر دے رہے ہوتے، نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو، آگے بھی پاس ہو، چونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے، ایک جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے حبیب اللہ، وہ ہے خلیل اللہ، وہ ہے رسول اللہ، وہ ہے نبی اللہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی، جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو۔ بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا، اور جسے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے، تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے، یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں، مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب، زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر۔ تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ 14 اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے، 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے
تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ کو گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور آپ نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور آپ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے میرے نبی پاک کی زندگی، جس میں عبادت اول درجے پر ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا۔ اب جوان ہو، اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کو جنت کا راستہ بناؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا، میری ماں، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، ان کی بد دعا نہ لو۔ یہ بچیوں غور سے سن لیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کا کوئی نشانی بتا دیں؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بچوں، بیٹیوں، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی ناگواری بھی برداشت کر لو، اپنے ماں باپ کی شدت بھی برداشت کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار بھلائیاں پھیلائے گا۔ پھر آپ اکٹھے پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، میرے نبی کی شریعت میں پاکیزگی ہے، حیا ہے، پردہ ہے۔ ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نہیں ہے، ہمارا نکاح ہے سب سے پاکیزہ، جو میرے نبی نے 11 شادیاں کیں اور اعلان فرمایا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ پھر یہ شادیاں کیوں کیں؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں بیٹی دی، جہاں میں نے اپنی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل پیغام لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ نکاح، اپنے 11 نکاح کیے کہ نکاح والی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس میں بیوی سے اچھا سلوک اور بیوی کا خامن سے اچھا سلوک، چونکہ پارٹنر ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں طریقہ زندگی سکھایا، پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔
اپنی نبی کی سیرت پڑھو اللہ کے واسطے. ہمارے ہاں جہالت عام ہے. جو ممبر پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ سیرت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں. صرف رواج میں جو تقریریں چل رہی ہیں وہ کر کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا. ہم اس کے سوا کوئی تعلق نہیں بناتے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یورپ کا کلچر ہے، مغرب کا کلچر ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیا نکلو گے ابھرو گے. دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. تو وہ ڈوبنے کی جگہ ہے. وہاں کی تہذیب اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کب 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اس وقت اس سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا جبکہ بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا دور تھا آج کے لحاظ سے. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تہذیب جو باہر سے آئی ہے یہ غلیظ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی ہے، یہ انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے. جو ماں باپ کا احترام اٹھا دے، جو ماں باپ کی عزت اٹھا دے، جو آپس میں لڑکے لڑکی کے حیا کو اٹھا دے، اس تہذیب کو ان روشنیوں کو بجھا دو، ان چراغوں کو بجھا دو، ان تہذیبوں کو طلاق دے دو، دفع دور کر دو. اپنے نبی کے در پر آؤ، اپنے نبی کی زندگی اپناؤ. اپنے نبی کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار دو، اپنی اولاد سے زیادہ پیار دو، پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیار دو گے تو ایمان والے ہو، ورنہ نہیں ہو. تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں. یہ جو بچوں نے ایسے بال کٹوائے ہوتے ہیں یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، اتنے ایک ٹوپا رکھے ہوندہ والاں دا، وہ اچھا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے. لیکن کر رہے ہیں کہ وہ فلاں. وہ ایک میں کراچی ایک دوست کے یہاں ٹھہرا، اس کا چھوٹا سا بچہ، تو اس کے بال ایسے تھے یوں یوں. میں نے کہا تو نے یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے ہیں؟ کہا رونالڈو ایسے بال کٹواتا ہے. رونالڈو میں نے ہی نہیں پتا رونالڈو کون ہے. میں پیچھے پتا کیتا تو پتہ لگا وہ فٹ بال دا پلیئر ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں حیا ہے، پاک دامنی ہے. میرے نبی کی زندگی میں والدین کا احترام ہے. بہنوں کو عزت بھی دو، بہنوں پہ خرچ بھی کرو، اور بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی دو. ہمارا کلچر ہے ہندو، ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے. میں نے کچھ اپنے پرانے کتابیں نکلوائیں. 1878 انگریزوں نے جو بندوبست کیا تھا زمینوں کا، تو وہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں کہیں بیٹی کے نام جائیداد نہیں تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی. چونکہ ادھر مثلا اس پیپر ہمارے خاندان آ رہا ہے، اس پیپر پہ ہندوؤں کا آ رہا ہے، تو دونوں طرف میں نے دیکھا بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں تھا. ساری زمین یہ فلاں کی، اس سے آگے فلاں کے بیٹے کو منتقل ہو گئی. وہ دیکھو کوئی دھیاں تو ہون گیاں، بیٹیوں کے نام کچھ نہیں ہے. تو اپنی بہنوں کو عزت، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کو عزت کے ساتھ ڈولی میں بٹھایا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اپنی بہنوں کو حق دو، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائی کو. یہ ان سے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو عزت دیں، احترام دیں. اپنے گھر کی فضا کو محبت والی فضا بنائیں. اور محبت کی فضا بنتی ہے جب اس زبان پہ قابو پایا جاتا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی 1980 میں، 1985 میں. وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میریاں 9 بڑیاں لڑدیاں. ماشاءاللہ خود شیرنی آئی، لڑدی آپ آئی. تو میریاں 9 میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاویں، میرے اگو کس کرنا ہی. تو میری بہن نے ایسے ایک الٹے سیدھے بنا کے نا نقش رول کر کے اس کو دیا کہ ماسی شریفہ اے تویز ہے، جداں تیری لڑائی ہون لگنا اے تعویز تو دن دیٹھ دب کے تے بہ جاونا، چک مار کے بانا، تعویز ڈھڑ نہیں دیونا، جو رہ گیا تیری خیر نہیں. اب اس نے کیا اس کا منہ بند کیا.
ایک ہفتے بعد وہ آئے، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، تو میری ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفاں چپ ہو گئی. ماسی شریفاں چپ ہوئی تو ساری لڑائی مک گئی. 3 بچیوں سے کہتا ہوں یہ تعویذ مجھ سے لے لو، ہمارا سسرال بہت ظالم ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرال چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، آنے والی بچیوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ میرے نبی نے فرمایا. میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے. اور ادھر وہ ساس سسر کی ایسی چلتی ہے جنگ، اور وہ بیٹے کو ابھار آگے بیٹا بھی بیوقوف ہوتا ہے. میری ماں دے گو تو نہیں بولنا، میری ماں دے گو. وہ تو سن تو لے، شاید تیری ماں ہی کو ڈھیر کھاپ کھلا رہے ہوں. ہاں تیری بیوی غلط کرے تو بیوی کو سمجھا، تیری ماں غلط کرے تو ماں کو سمجھا. اللہ کے واسطے بچو، میں آپ کو گھر کی زندگی سمجھا رہا ہوں، یہ کوئی خطیب نہیں بتاتا ہے. میں آپ کو گھر کی زندگی، ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں آپ سب کی. اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو زبان کے بول کو میٹھا کر لو. غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ زبان سے نکلا ہوا بول اگلے کو چھلنی کر کے رکھ دے اور اگلے کو ساری رات رولاتا پھرے. اور دوسرا، اپنے دل کو صاف رکھو، کسی کی دل میں نفرت نہ آنے دو، حقارت نہ آنے دو. میرے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی ابھی آئے گا. ایک مدینے کے انصاری صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، سیم آدمی، 3 دن جنت کی بشارت. تو اس محفل میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے تھے. ان جیسی عبادت کسی صحابی نے نہیں کی. سارا سال روزہ رکھتے تھے، کوئی افطار نہیں سوائے عید کے، اور ساری رات نفل پڑھتے تھے. شادی والی رات، سہاگ رات، بیگم دلہن تیار بیٹھی، حضرت تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کہ اللہ اکبر. جوں شروع ہوئے تہجد کا وقت داخل ہو گیا. ان کی بیگم بھی اس دور کی، اسے کہتا کوئی دہمدہ نہیں، اس نے بھی وضو کیا اور پیچھے کھڑی ہو کے اللہ اکبر. صبح ان کے باپ نے پوچھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، رات بیٹا کیسی گزری؟ کا ماشاءاللہ نفلوں میں گزری. وہ بے وقوف، وہ میں تیری شادی اس واسطے کی تھی بے تو راتی نفل پڑھ در میں. تو یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ اتنے عبادت گزار تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو یہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل، 24 گھنٹے کا سکیل تو میں نے پورا کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد 26واں گھنٹہ ہے جو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چاچا آپ کے پاس 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ. ذرا ادھیڑ عمر کے تھے. اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا. ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی. تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے. وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے. اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھل ہی نہیں تے جنتی بشارت کے میں لب گئی. انہوں نے کہا اچھا میں کل بھی ویکھنا ہے. اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ گئے اور ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے. وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں. تیسری رات پھر دیکھا، سیم
انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے. یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے, اے ہن کچھ کردا ہے, اے ہن کچھ کردا ہے, اے ہن کچھ کردا ہے. آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے, کہنے لگے چاچا, انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر, تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں. کہنے لگے چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا, 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی, 3 دن مسلسل. تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے, تو ساری رات سوتا رہے جانا, تو جنت کتھوں لب گئی. کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگے تب کچھ نہ ہویا زبان حال سے. جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ, تجھے اصل بات بتاتا ہوں. ان کو بولا کہ ادھر آ, تمہیں اصل بات بتاتا ہوں. کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا, یہ جو میرا دل ہے نا, اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, کھوٹ کوئی نہیں. اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا. اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں, مجھے حسد نہیں ہوتا. تو میرا پتر بہ جاؤ, میں ایک انہوں نے گل سمجھاونی. اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے, اے بھائی کیمرے والا والی سرکار بہ جا. تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا, وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے, میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا, اچھل کے ہاذا ہوا, چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل, یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل. اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل ہے, اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے. ساری رات نفل پڑھتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, وہ اوکھا نہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھا کام. تو ایک اپنے دل کو صاف کرو, ایک اپنی زبان کو صاف کرو, ایک حد فاصل رکھو. شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو, میری پسند ہے میری پسند ہے, بہت چھوٹی عمر میں ہیں. اپنے والدین کی دعا لے کر کرو, اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو, اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو. کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا, میں وہ ہو جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوندی. وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوندا ہے, اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں, چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں, کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو, اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے. تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے. وہ آپ نے کہا علی کیسے آئے, تو وہ خاموش. اب آپ کو تو پتہ تھا, اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. پہلے جبریل آ چکے تھے. جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی, تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے, کہا انشاءاللہ. غور کرنا, والدین کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی وہ ہو جائیے, ٹھیک ہے, اچھا ہے اسی کمپنی کی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. آپ گھر گئے, فاطمہ کو بلایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, کر دوں. یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا, یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے. فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تو اس سے. تو
کنواری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے، تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے وہ نکاح کیا۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو، اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے، مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو مجنوں مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا۔ تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے۔ اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی، تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے۔ وہ کھڑا گئے تھے تو کجے حساب ہے، وہ واپس مڑ گیا۔ تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی، آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر آئیں۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے، تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں، آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی۔ کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا۔ تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے۔ جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے، تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن ایک دفعہ نہیں لیا تو ان کو وہ بیٹھنا پڑ گیا نیچے سیٹ والے پر۔ تو باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، تو ایسے چادر پہنتے تھے، اینج کر کے کھلو گئے۔ مولوی جی، مجھے پیار سے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جڑا اللہ جنت سے پیشاب دی معافی دیتی نہ مینوں انہوں ہکو شاید دے دے باقی کاشا نہ دے۔ پیشاب نہیں، عجیب بات، پخانہ نہیں، عجیب بات ہے، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، لڑائی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا ساتھ ہے، اور پہلی دعوت جنت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید،
اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں یا اللہ؟ کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا، سب سے گھٹیا جنت، سب سے، مطلب انجھے سمجھو بھائی ایک کوٹھا تھا، ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لترکھا دن، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر رڑ دیاں پئیاں، انہوں نے دودھ پیاں پیندیاں، فیڈر پیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم پیسج آف ٹائم کے ساتھ، ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھر کر مالش کر، وہ مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کردہ رہا، جس ویلے مالک گھر گیا وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ
گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے کہ وہ گھوڑا کدے ہے کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے. یہ تو خرگوش ہے. نہیں سائیں گھوڑا ہے. گھس گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے ایسا ہی جوڑا بنے ہیں خرگوش آ بنے ہیں. تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے اور ہم اس قد پہ آ گئے. جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے. ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے. اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے. تو یہ سوچتی ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی. 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی. جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے نا، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں. تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں. اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں. جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے. اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے. اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو وچے ہی رہ گئے. تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک. جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. چونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے. تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی. وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں. اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے. اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا. اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت. ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں. اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا. خامند کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا. اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی بی بی کون ہے کدو آ گئی ہیں تو تیری جنت ہی نہیں. وہ کہ تو کدو واڑا ہے، بدماش ہے، جنت تیری ہے کوئی نہیں. وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایسے بیٹھے میاں بیوی، وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے. وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا. جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا، وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا. تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا. پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا. بڑا زور لایا ڈاکٹر نے، چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ. تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے.
وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغہ بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا، تو یہ کیلا بن جائے گا۔ امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا۔ ملتان میں کوئی نسواری تھا، اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا۔ جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں، وہ چلیے ایسے کر کے پڑی ہوتی۔ وہ دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی۔ تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں۔ کہ ہاں تو ٹھیک۔ تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ زندگی آگے آ رہی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے۔ تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے۔ تو بچوں، میں نے کوئی سوا گھنٹہ ہو گیا، ہاں، میں نے سوا گھنٹے میں آپ کے سامنے کامیابی کا راستہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ ان ڈگریوں پر بھی محنت کرو، جب تک ہم باہر جا کے پڑھ رہے ہیں ہم خوددار قوم نہیں بن سکیں گے۔ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک عزت پائے تو علم کو یہاں لے کر آؤ، وہاں نہ جاؤ۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری لے گئی، پھر میں انگلینڈ چلے جاؤں گا، امریکہ چلے جاؤں گا، آسٹریلیا چلے جاؤں گا، کینیڈا چلے جاؤں گا، وہاں میں پڑھوں گا، وہاں مجھے جاب مل جائے گی، میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ۔ آپ ایسی محنت کرو کہ وہ ادھر آ کے پڑھیں۔ جیسے کسی زمانے میں بغداد پوری دنیا کے لیے یونیورسٹی تھا، قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹی تھا، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے۔ اور پیچھے قبل مسیح ٹیکسلا کی یونیورسٹی تھی، جب چندر گپت کی حکومت تھی، 5,000 طلبہ اس وقت ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں ان کے کھنڈروں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اپنے عزائم بلند کرو، صرف چوپڑی روٹی دے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے مرو، جس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا۔ تو جب علم تمہارا یہاں سے جنم لے گا نا، پھر تم خوددار ہو کے چل سکتے ہو، جی سکتے ہو۔ اور تم اگر علم کو لینا ہے تو علم جن سے لے رہے ہو استاد، ان کی قدر کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کو ہرٹ نہ کرو، ان کی عزت کرو۔ کبھی کسی استاد کی دعا لگے گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ۔ بہت، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟